اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک کے حوالہ سے گفتگو کی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے آپ کو کس صورت پر پیدا فرمایا، اس حوالے سے چند جو اقوال بیان کیے گئے تھے ان پر گفتگو کی تھی۔ تو آج مزید ہم اہل جنت کا قد کس طرح کا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک دیکھ کر ابلیس نے کیا الفاظ بولے، اور آپ کو کس دن روح عطا کی گئی، یعنی کس دن آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، اس طرح کے چند موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ تو اللہ عز و جل ہمارا پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اہل جنت کا قد کس طرح کا ہوگا۔ تو ناظرین، اہل جنت کا قد کتنا ہوگا اور کس صورت میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس حوالہ سے صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پر ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک کی نسبت سے اس کا قد بھی 60 گز کا ہوگا، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کی صورت اور آپ کا قد مبارک تھا، اسی قد کے مطابق تمام انسان جنت میں جائیں گے۔ لیکن دنیا میں اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کا مبارک قد تھا، اس طرح آپ کے بعد آنے والے انسانوں میں بہت کم ہی کسی کا تھا۔ اور دوسرا موضوع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس نے کیا گمان کیا، اس نے کیا سوچا، کیا باتیں کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اندازہ ابلیس نے کیسے لگایا، یعنی اسے کیسے پتا چلا کہ یہ نفس پہ قابو نہ رکھے گی، یہ غصے کے وقت یا شہوت کے وقت اپنے نفس پہ قابو نہ رکھے گی، تو یہ کیسی مخلوق ہے۔ تو اس حوالے سے ابلیس کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ تخلیقی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا، چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے کے اور شہوت کے وقت نفس پر قابو نہ ہوگا، نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ یعنی ابلیس نے انسان کے وجود میں شرمگاہ کو دیکھا، پیٹ کو دیکھا، اور اس کے علاوہ دیگر موجودات کو دیکھا، تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حاجت کو پورا کرنا ضروری ہوگا، یعنی بھوک لگی ہو تو پیٹ کو بھرنا ضروری ہے۔ تو اس نے اس چیز سے اندازہ لگایا کہ جب انہیں ان چیزوں کی حاجت ہوگی تو یہ کسی بھی چیز کا خیال نہ کریں گے، اپنے غصے پر، اپنی شہوت پر یہ قابو نہ رکھیں گے۔ تو اس اندازے سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں جمعۃ المبارک کے دن روح پھونکی گئی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے مراد تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی جسم کی تکمیل کس وقت فرمائی؟
یا جسم شریف میں روح کو پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت سے روز تک اسے سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح پھونکی تو جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد دن کے آخری ساعت میں، یعنی جب دن ڈھلتا ہے اس وقت کے قریب عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں ہی آپ کو پیدا فرمایا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے چند موضوعات پہ گفتگو کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، اچھا سا کمنٹ کیا کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک لازمی پہنچایا کریں تاکہ وہ بھی اس علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔